ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین اکثر اوقات مجھے بھی اور ہمارے بہت سارے جاننے والوں کو کینیڈا میں، امریکہ میں اپنے پیاروں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، کزن سے، دوستوں سے کالیں آتی ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بآسانی کینیڈا آیا جا سکتا ہے۔ یہ بے تحاشا سوالات آتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ گاہے بگاہے کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے شو کرتے ہیں، اور اس کا پرپس اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو پرابلم ہے پاکستان سے آنے والوں کا وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ بتاؤ، یعنی ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، لائن میں بھی نہ لگنا پڑے، اور کینیڈین ویزا کوئی ہمیں گھر پہ آ کے دے جائے، اور اگر ویزا مل جائے تو یہاں پہ ہمیں صرف آئیں، شکل دکھائیں اور اپنے ملک واپس جا کے جو کر رہے تھے وہی کرتے پھریں۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے۔ لیکن وہیں ایسے پروفیشنلز بھی ہیں، ایسے بزنس اونرز بھی ہیں کہ جن کو سمجھ ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح اچھے طریقے سے کینیڈا آیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو دوسرا ہمارا مسئلہ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم نے مشورہ ہر اس شخص سے لینا ہے کہ جو مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوتا، اور یہی وجہ بنتی ہے ہمارا وقت، پیسہ اور ایموشنز ضائع ہونے کی۔ یعنی کہ اگر آپ نے کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے بات کرنی ہے تو ہم کوالیفائڈ لائر سے یا کوالیفائڈ امیگریشن کنسلٹنٹ سے بات نہیں کرتے، محلے میں ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں لوگوں سے مشورے لیتے ہیں اور اپنا وقت لائن سے باہر کھڑے ہو کے صرف ضائع ہی کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کینیڈا آنے کے کون سے آسان ترین طریقے موجود ہیں، کس طرح سے آپ جو ہے بھروسے کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی کینیڈا میں آ کے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیرسٹر ناصرہ رضوی صاحبہ موجود ہیں فرام رضوی لاء سے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم اویس، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور میں نے اپنی انٹرو میں جیسے کہا کہ ہم بہت سارے لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں لیکن مشورہ اس سے لیتے ہیں جو مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ موسٹلی ایسا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ بیرسٹر صاحبہ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے اور یہاں پہ آپ کی ایز اے لائر جرنی کا آغاز کیسے ہوا؟ تھینک یو سو ویری مچ۔ امپورٹنٹ کوسچن تو ہے، لیکن اگر میں اپنی پوری کتھا سناؤں گی اس کو سمرائز کر کے سنائیں گھنٹوں لگ جائیں گے۔ لیکن ان بریف، اوریجنلی جی میں لاہور سے ہوں، پاکستان لاہور سے، اور اب تو تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں نارتھ امریکہ میں ہوتے ہوئے۔ میرا بیک گراؤنڈ جی میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ میری فیملی میں ہم 5 بہن بھائی ہیں، تو میرے ہر سبلنگ جو ہے وہ اپنے اپنے پروفیشن میں ڈفرینٹ ہے۔ میرے والد صاحب کا شوق تھا کہ میرے بچوں میں سے، ان کے بچوں میں سے کوئی ایک وکیل ہونا چاہیے۔ اوکے، اور وہ ہو گیا؟ جی، تو وہ میں بیسیکلی تو میں نے اپنے والد صاحب کی خواہش پوری کری۔ ٹھیک ہے، لیکن شروع سے میرا دماغ بھی ایسا ہی تھا کہ انکوزیٹیو اینڈ وین، ویئر، وائی، ہو، وہ جو 4 W's ہیں اس میں دماغ تھا، تھوڑا انویسٹیگیٹو بھی تھا، تھوڑی اسٹبرن بھی تھی۔ تو وہ پراپر جیسے آپ کہیں کہ ایک وکیل کا دماغ، پاکستان میں تو خیر اتنا کوئی لیکن تو وکالت کری جی میں نے۔ اس کے بعد پھر میں نے بینکنگ جوائن کری، فرسٹ وومن بینک، اور وہاں پہ ہمارا لیگل ڈپارٹمنٹ تھا پنجاب کا، وہ میں نے سارا سیٹ اپ کیا۔ اینڈ دین آئی وینٹ ٹو جارج واشنگٹن یونیورسٹی، واشنگٹن ڈی سی۔ میں نے ماسٹر آف لاس کیا، LLM، انٹرنیشنل لا، اور بھی کافی ساری ہیومن رائٹس، وومن رائٹس کے سبجیکٹس تھے۔ دین آفٹر کمپلیٹنگ دیٹ جی میں نے انٹرنیشنل IMF کا، ورلڈ بینک، ان کے ساتھ جاب کرا واشنگٹن ڈی سی میں ایز لیگل کنسلٹنٹ۔ آفٹر دیٹ آئی ورک فار انٹرنیشنل سینٹر فار سول سوسائٹی لا، وہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز میں ہم ان کے پروجیکٹس دیکھتے تھے کہ لیگل فریم ورک کیا ہے، کنڈیوسو ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جی بس دل کینیڈا کی طرف کھینچا چلا آیا، تو آئی فالوڈ مائی ہارٹ، تو میں پھر جی کینیڈا آ گئی۔ اینڈ یہاں آنے کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے اپنی لاء کی ساری اسسمنٹ کری۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہم فارن کوالیفائڈ لائرس جو ہیں ان کے لیے پورا۔ دین آئی گریجویٹڈ۔ اس کے بعد جی میں نے فیڈرل ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جوائن کیا کینیڈا، اینڈ آئی کمپلیٹڈ مائی آرٹیکلنگ ود دی فیڈرل ڈپارٹمنٹ ان پریریز ریجن، مینیٹوبا میں، ونیپیگ کے اندر۔ اینڈ دین آئی واز کالڈ ٹو دی مینیٹوبا بار انیشلی، اینڈ آئی ورک ود دیم ایز کاؤنسل۔ اس کے بعد پھر دل کیونکہ انٹیریو میں تھا، سو دین آئی موو بیک ٹو انٹیریو بیکاز اوریجنلی آئی ایم فرام انٹیریو۔ سو یہاں پھر اس کے بعد جی 2013 میں آئی اسٹارٹیڈ مائی اون پریکٹس، اور الحمدللہ اب 10 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ویری گڈ۔ تو سنس دین آپ کی اپنی جو ہے وہ پریکٹس ہے، تو آپ کی پریکٹس میں
एरिया ऑफ फोकस या फोकसेस क्या हैं? वैसे तो वैसे आप मल्टी डिसिप्लिनरी कह सकते हैं। मैं क्रिमिनल डिफेंस भी करती हूँ। अगर मर्डर ना किया हो किसी ने तो ले लूँगी केस। सो बट वी हैव अरेंजमेंट्स। उसके अलावा सिविल लिटिगेशन भी है और बाकी जो छोटे ट्रिब्यूनल्स वगैरह के हैं वो तो चलते ही रहते हैं साथ में। मेरा ज़्यादा जो फोकस शुरू से ही रहा है और जो मेरा इंटरेस्ट भी रहा है वो इमिग्रेशन लॉ की तरफ है और प्रैक्टिस की तरफ है। लेकिन उसके अलावा हम इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में भी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं फेडरल कोर्ट में भी रिप्रेजेंट करती हूँ। आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो आउट ऑफ स्टेटस हो जाते हैं, असाइलम क्लेम करते हैं लेकिन नहीं अप्रूव होता फॉर वन एंड द अदर रीज़न। तो उनके लिए जुडिशियल रिव्यू के लिए वी अप्लाई फॉर द हायर कोर्ट्स एज वेल। फिर बाज़ दफ़ा डिपोटेशन का सिलसिला होता है, उसको स्टे ऑर्डर लेने के लिए देन यू नो आप हिरार्की है। तो ये बताएं कि इसके अलावा जो बाहर से इमिग्रेशन के आते हैं जो इनसाइड कनाडा है। जी तो इमिग्रेशन लॉयर वर्सेस इमिग्रेशन कंसल्टेंट क्या डिफरेंस है? फ़र्क ये है बेसिकली 2-3 तरह के फ़र्क हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कोई ऊपर है या नीचे है, सारे ही प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि लॉयर्स के पास क्योंकि वी आर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ लॉयर, हम इमिग्रेशन हमारा एक फोकस एरिया ऑफ प्रैक्टिस है क्योंकि है तो लॉ। जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी दे डोंट हैव अ लॉ डिग्री। उनका अपना एक इमिग्रेशन का कोर्स है, कॉलेज है, पहले एक और हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसमें एग्ज़ाम्स देते हैं और वो पास करते हैं और वो रजिस्टर होते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं। लेकिन उनकी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। हमारी लॉ सोसाइटी है जो कि हर प्रोविंस की अपनी अपनी होती है। लेकिन जो लॉयर्स इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिस करते हैं वो पूरे कनाडा के किसी भी प्रोविंस में हो सकता है। लेकिन वैसे आप और जो प्रैक्टिस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई सिविल लिटिगेशन करता है या ट्रिब्यूनल्स में जाता है या और दूसरे कोर्ट्स में प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन जहाँ पे होती है वो उन्हें फिर उसी प्रोविंस में करनी होती है प्रैक्टिस जहाँ पे वो लाइसेंस्ड होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लॉयर्स का मेरा ख्याल है कि मैंने अक्सर सुना है कि जो कंसल्टेंट्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनके बारे में ये कि बहुत सारे ऐसे हैं जो घोस्ट कंसल्टेंट्स आप कह रहे हैं जो लाइसेंस्ड नहीं होते। दैट इज़ वेरी रिस्की एंड वेरी डेंजरस। तो मैं आपके तवज्जुह से व्यूअर्स को ये कहूँगी कि जब भी आप इमिग्रेशन के मैटर के लिए आप लॉयर को या किसी से एंगेज हों तो पहले कंफर्म कर लें कि दे आर प्रोफेशनल, दे आर लाइसेंस्ड विद देयर रेगुलेटरी बॉडी और उनके आप प्रीवियस चेक कर लें। जी हाँ, इस पे ना जाएंगे कौन पैसे कम मांग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जाएं। क्योंकि अगर यही क्राइटेरिया है तो आपने सबसे पहले आपने बढ़ना होना है। और दूसरा ये कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे अगर आप प्रोफेशनल इमिग्रेशन लॉयर्स से आप कंसल्ट करते हैं तो दे आर ऑन टॉप ऑफ देयर न्यू पॉलिसीज। आपको पता है जैसे इमिग्रेशन की तो स्पेशली कनाडा में एवरी अदर वीक कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अगर आप ये समझ रही हैं देखने वाले के वो खुद एप्लीकेशन फाइल कर लेंगे, इट्स जस्ट यू नो फिलिंग अप द फॉर्म्स एंड सबमिट, इट्स नॉट दैट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जब मैं अपने किसी भी क्लाइंट का फाइल करती हूँ और मैं हमेशा अपना एक सबमिशन लेटर लगाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, जैसे ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट क्राउड्स होते हैं यहाँ पे, हमारे कई लोग आउट ऑफ स्टेटस हो जाते हैं, तो उनके लिए देखिए क्योंकि वो एप्लीकेशन है ही HNC कंपैशनेट, तो यहाँ लगनी चाहिए पढ़ने वाले के दिल में। तो आप उसकी कहानी को सिर्फ ये फॉर्म्स फिल करके ब्ला 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 करके आप लिख देंगे, आप कहीं नहीं हैं। तो आप प्रोफेशनल वो कॉन्टेक्स्ट जाना चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट जाना चाहिए। देखिए क्योंकि मैंने कई अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं यहाँ पे और कोई इनका रास्ता नहीं, तो वो ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट के ऊपर गए। सो फॉर एग्जांपल मैं नाम लिए बगैर कहूँगी कि मुझे पता है मेरा क्लाइंट जो है वो ही वाज अ वेरी गुड हॉकी प्लेयर। वो अपने लेजर वक्त में हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है या वो जानवरों के साथ उसका लगाव है। तो मैं उसी चीज़ को हाईलाइट करूँगी, यू नो कि मे बी दिस पर्सन सम डे विल बी नेशनल कैनेडियन नेशनल हॉकी टीम, राइट? उसको इतनी ट्रॉफीज मिली हैं, इतने उसको अवार्ड्स मिली हैं। सो लुक एट द पर्सन, राइट? ही हैज रब्ड शोल्डर्स विद कैनेडियंस इन कनाडा। ये आप उसका पोटेंशियल देखें। दूसरा, फॉर एग्जांपल मैं उनको हमेशा एडवाइस करती हूँ कि डू समथिंग
جو کہ میں اور آپ نہیں کر رہے, جو ایک آرڈنری کینیڈین نہیں کر رہا. ڈو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. آپ اور میں کتنی چیریٹی کرتے ہیں, یہ روز ہم کہیں چیریٹی باکس میں نہیں جاتے, آپ کریں, کیونکہ یو نو وہ آپ کو بتاتا ہے یہ پڑھنے والے کو کہ آپ کینیڈا کی جو سوسائٹی ہے اس کے نارمس کو, بیکاز وی آر ویری اوپن ہارٹیڈ اینڈ ویلکمنگ فیبرک ہے ہماری سوسائٹی کا, تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں, یہ تو پہلے سیگمنٹ میں بات ہو گئی کہ لائر کا اور کنسلٹنٹ کا ڈفرینس کیا ہے, اور جو ہے وہ جو ٹرسٹ اسٹیبلش کرنے والی بات ہو رہی ہے اس پہ ہم نے بات کی. لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کینیڈا آنے کے آسان ترین طریقے کیا موجود ہیں پروفیشنلز کے لیے, بزنس اونرز کے لیے, اور وہ لوگ جو پاکستان میں جو ہے وہ کسان ہیں, فارمرز ہیں, جو زمینیں اون کرتے ہیں, ان کے لیے کیا اسٹوری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر وقت ملا تو جو اسٹوڈنٹس ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین, بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. Here's a headache remedy. Whenever you're experiencing a headache, by eating 10 to 12 almonds is the equivalent of having 2 aspirins. Brought to you by Greenish Natural Health. گھر خریدنا یا ہو بیچنا, کوئی تجربہ کار اور ایماندار ریئلٹر ہو دیکھنا, تو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آپ کا دوست, آپ کا رفیق تابش توفیق. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. آپ کا رفیق تابش توفیق, تابش توفیق. 647-518-3000. Welcome to Complete Home. We invite all of you to explore our stunning collection. From our elegant sofas, captivating dining sets, and amazing bedroom collection, our sales offers unbeatable prices on luxury and style. Join us today and furnish your dreams. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. ناظرین, ویلکم بیک. بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کریں کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے. آپ کا جو ٹاپ آف مائنڈ ہے, کس طرح سے آپ اور آپ کے بچے پاکستان سے کینیڈا بآسانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے آ سکتے ہیں. اسی حوالے سے بیرسٹر ناصرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ لائر کو کیس دینا ورسز کسی امیگریشن کنسلٹنٹ کو کیس دینا کیا ڈیفرنس ہے, وہ آپ نے سنا. اب بات کرتے ہیں کہ کینیڈا بآسانی کس طرح آیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو آپ ہمیں ایک پکچر پینٹ کریں ایز اے پروفیشنل یا بزنس اونر یا فارمر یا اسٹوڈنٹ, کیا ان تمام اسٹریمز کے اندر بآسانی کینیڈا آیا جا سکتا ہے؟ اویس,
بہت زیادہ اسٹریمس ہیں کینیڈا میں امیگریشن کی، جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور جو ملک سے باہر ہیں ان کے لیے بھی. اگر ہم ایک ساری اسٹریمس کو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے ایک سب میں، ہمیں ایک میں بھی ہم ان اوور نیکسٹ شو ہم ہر پروگرام کے بارے میں ایک اسٹریم کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. جو ابھی آپ نے حوالہ دیا فارمرز، کسان، انٹرپرینیورز، بزنس کے جو لوگ ہیں، بہت ہائی نیٹ ورتھ نہیں ہیں، فیکٹریاں انڈسٹریاں نہیں ہیں، لیکن ان کا نیٹ ورتھ ہے منیمم پرسنل نیٹ ورتھ. دوسرا پھر ہم نے ایک رورل جو ہماری کینیڈا میں، ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہمیں کون بینیفٹ کرے گا آخر، رائٹ؟ یہ بڑی ضروری چیز ہے. ہر شخص اگر ٹورانٹو آئے گا، آپ تو آ جائیں گے، ہمارا کیا فائدہ؟ اب میں کینیڈا کا بھی تو فائدہ ہونا چاہیے نا، تو ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے. تو اس حوالے سے سنس دی نیو منسٹر شان فریزر، جب سے انہوں نے امیگریشن کی منسٹری کو سنبھالا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایوری 2 ویکس کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، نیا پروگرام آ رہا ہے، ایگزسٹنگ پروگرامس میں چینجز آ رہی ہیں اینڈ فار بیٹر. تو یہ بڑا اچھا مجھے اسٹیپ لگ رہا ہے کہ فوراً ایسے چیزیں آ رہی ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو جو آپ نے حوالہ دیا بات کا، میں آپ کو اس سے بتاؤں گی کہ کینیڈا کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. ہمارا ایک امیگریشن پروگرام ہے جو 2019 میں لانچ ہوا تھا. لانچ ہونے کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے 2020 میں پینڈیمک آ گیا، تو وہ ٹریولنگ وغیرہ ساری اس میں تھوڑی ہالٹ ہو گئی تھی. جیسے ہی پینڈیمک اب ختم ہوا ہے تو وہ پروگرام پھر سے ایکٹیو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایکٹیو تو تھرو آؤٹ رہا تھا، لیکن اب ذرا بیک برنر پہ تھا. ہاں جی بالکل. تو وہ ہے رورل ناردرن امیگریشن پائلٹ، RNIP کہتے ہیں. یہ فیڈرل پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بینیفٹ ہمارا کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو ہماری رورل کمیونٹیز ہیں کینیڈا کی، جو کہ جنرلی ہر پروونس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناردرن انٹیریو، ناردرن فلاں پارٹ آف دی پروونس، ہر پروونس کے پورے فیڈرل میں کوئی تقریباً 13 یا 14 سے زیادہ کمیونٹیز ہیں جو کہ ناردرن کمیونٹیز کہلاتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے انٹیریو کے اندر ٹمنس ہے، گوئنکن ہے، سڈبری ہے، یہ ناردرن پارٹ آف 3-4-5 گھنٹے کی ڈسٹینس کے اوپر ہے جو ہے یہاں سے، جو 4-5 گھنٹے کی، لیکن وہ بڑی وائبرنٹ کمیونٹیز ہیں. لیکن وہاں پہ پاپولیشن ابھی کم ہے، اکنامک گروتھ وہاں پہ ہونی ہے. تو اب ٹورانٹو سے تو وہاں کوئی نہیں جائے گا، لیکن وہاں پہ آنے کے لیے لوگوں کو اکنامک ایکٹیویٹی ہونے کے لیے امیگریشن نے نیا پائلٹ پروگرام شروع کیا، RNIP، اور جو کہ پائلٹ ہے لیکن اب وہ ایکسٹینڈ ہو گیا 1 سال کے لیے، اب 2024 تک وہ چلے گا. اور اس میں ہم نے عام طور سے دیکھا کہ جتنے بھی پائلٹس پروگرام شروع ہوئے ہیں وہ عام طور سے بعد میں پرماننٹ ہی ہو جاتے ہیں. تو RNIP کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ فار ایگزامپل میں ان کے لیے کہوں گی کہ فائدہ یہ ہے، اگر میں کمپیئر کروں ایز اے لائر، کہ جو پروفیشنلز ہیں وہ ایکسپریس انٹری کے اندر آتے ہیں یا پروونشل نامینی پروگرام کے اندر آتے ہیں، وہاں پہ ان کو ذرا آئلٹس کا سکور زیادہ چاہیے انگلش کا. عام طور سے 7 آ کے بھی وہ پوائنٹ سکور نہیں بن رہا تھا، کیونکہ وہ لاکھوں لوگوں کا پول ہے، اس کے اندر سے ڈرا آن ہے. ابھی ریسنٹ ڈرا آن ہوا ہے کل پرسوں ہی، 511 پوائنٹس منیمم آئے، تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہیں. تو اب ان کے لیے کوئی آپشن ہے؟ جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا آپشن ہے. اب یہ وہ پروگرام ہے کہ آپ تو RNIP میں رہے ہیں، آپ کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہو، اور آپ وہ جو چند ایک کمیونٹیز ہیں، ناردرن کمیونٹیز جو اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ان سے آپ ریکمنڈیشن لیں، ایک جاب آفر ملے. اور جاب آفر مشکل نہیں ہے، یہ مت سمجھے کہ وہاں پہ آپ کے امپلائر کو LMIA لینا پڑے گا. اچھا، لیکن اگر کوئی کلائنٹ آپ کا ہے جی تو ان کو یہ سارے پروسیس میں آپ ہیلپ کرتی ہیں؟ بالکل جی، میں ان کو جاب کیسے لینی ہے، کیا ہونا ہے. میں ان کو جاب تو نہیں ہم دلواتے، لیکن میں ان کو پورے پروسیس کی، ہاں جی بالکل، ہم پروسیس گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ ویب سائٹ دیکھیں، یہاں پہ جابس نکلی ہیں، ادھر اپلائی کریں. اور وہ کمیونٹیز کے ساتھ وہ آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر دیتے ہیں. تو آپ پھر اس ریکمنڈیشن لیٹر کے ساتھ، اور مزے کی بات یہ کہ کیونکہ ٹیئر 1 2 3 4 5 آپ کو پتہ ہے نام چینج ہو گیا، تو اس میں آپ کے جو ٹیئر 1 2 اینڈ 3 کی بھی جو آکوپیشنس ہیں، یعنی کہ جن کو کہیں کہ ٹریڈز، لیبر، درمیانے اس کے، وہ بھی لوگ آ سکتے ہیں. اور CLB کی ریکوائرمنٹ بہت کم ہے اس میں، لیکن آپ نے وہاں پہ آ کے اس کمیونٹی میں رہنا ہے. لیکن اس میں ایج اور ایجوکیشن کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے؟ فیکٹرز ضرور ہے، لیکن اتنا میٹر نہیں کرتے ہیں جس طرح ایکسپریس انٹری، کیونکہ آپ ایکسپریس انٹری کے تھرو نہیں کر رہی ہیں وہ. اور انگریزی؟
انگریزی میں بھی آپ کو ریکوائرمنٹ کم ہے 5, 6, 4 ڈیپینڈنگ آن لیکن آئلٹس کا ٹیسٹ پہلے دینا پڑے گا, آپ کو آئلٹس دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے امیگریشن کی ریکوائرمنٹ ساری پوری کرنی ہے IRCC کی, وہ کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں آپ کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہو سب پروفیشن میں, آپ کو کمیونٹی کی ریکمنڈیشن ہو اور جاب آفر ہو, آپ گڈ ہیں اس کے لیے. دوسرا اس کو انہوں نے اس پروگرام کو امیگریشن نے اس طرح منگل ان کیا ہے کہ ینگسٹرز بھی آئیں وہاں پہ. تو جتنے جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارے ناردرن ہر پروونس کے ناردرن پارٹ میں کالجز اور یونیورسٹیز کے کیمپسز ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنے اونٹیریو کا بتاؤں, ناردرن کالج ہے, ایلڈنٹن کالج ہے, ان کمیونٹیز کے اندر کیمپسز ہیں. آپ وہاں سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ آتے ہیں یہاں پہ مین سٹیز کے اندر پڑھنے کے لیے آتے ہیں, 1.5 سال کا کورس کرتے ہیں, 2 سال کا کورس کرتے ہیں, اٹ ناٹ نیڈ ٹو بی بیچلرز اور ماسٹرز. آپ نے کمیونٹی کالج سے 2 سال کا آپ کورس کریں, آپ چاہے ٹورانٹو میں مین اسکول کے اندر آپ وہاں پہ ایڈمیشن لیں. ٹھیک ہے, ایڈمیشن مل گیا, 2 سال کا کورس آپ نے کر لیا, یو کمپلیٹڈ 2 ایئرس آف یور ڈگری, یو گریجویٹڈ, اور آپ اس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں, آپ کا وہ 1 سال کا جو ورک ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ویو ہو گئی, ایکسیپٹ ہو گئی. آپ نے جیسے ہی گریجویٹ کیا اور ویسے ہی جب اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ورک پرمٹ بھی ہوتا ہے کام کرنے کا, تو ان کی کنیکشن بنا ہوا ہوتا ہے, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جابس کر رہے ہوتے ہیں امپلائرس کے ساتھ اسی کمیونٹی کے اندر, تو جاب آفر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سو یو as soon as you complete your 2 years program, you are good. آپ PR کے لیے اپلائی کریں, آپ کا 1 سال کا ورک ایکسپیرینس ریکوائرمنٹ ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان والدین کو جو بچوں کو آپ نے جیسے بات کری, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے باہر آ کے پڑھیں. اب کسی کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو 4 سال کا بیچلرز کا کورس کرائیں. 1.5 سے 2 کروڑ پاکستانی آرام سے لگ جائے گا, اس سے بھی زیادہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں, رائٹ. تو جو چیز آپ مطلب اچھے طریقے سے جہاں پہ کہ ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے کینیڈینز کو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ ان کمیونٹیز میں آئیں اور آپ کو بھی ایک اچھا انفراسٹرکچر مل رہا ہے, ملک مل رہا ہے, اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے, وائی ناٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ یہ جو RNIP پروگرام, پائلٹ پروگرام ہے, اس میں ہر پروونس کی, ہر کمیونٹی کے پاس کیپ ہے کہ اتنے سے زیادہ, ہاں 58,000 ہیں یا 1500 لینے ہیں, یا وہ تھوڑی سی کیپ ہے, لیکن اٹ از اوکے کیونکہ وہاں پہ اتنے ہیں ہی نہیں بچے. سو میں نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ اب جو بچے باہر سے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے, وہ ان کالجز میں جانا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے RNIP کا جو پروگرام بتایا, پائلٹ پروگرام, اور اسی کے ساتھ پھر آپ بات کریے کالجز کے حوالے سے, تو وہ تو ہو گیا پیور اسٹوڈنٹ, کہ جو اس کالج میں آ رہا ہے وہ تو RNIP نہیں ہے, وہ تو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے جو وہاں پڑھے گا, بعد میں اس کو ورک پرمٹ ملے گا, بعد میں وہ PR بنے گا. وہ RNIP کے انڈر اگر اپلائی کرے گا تو اس کا 1 سال کا جو ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ایگزامپٹ ہو گئی نا, وہ ختم. لیکن پھر وہ تو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے نا. ہاں آئے گا تو شروع میں پڑھنے کے لیے, لیکن اگر وہ پڑھنا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا, دوسرے ملک میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, ہی کین اپلائی اور شی کین اپلائی RNIP. لیکن وہ جو کمیونٹی کا پورا پروسیس ہے ریکمنڈیشن کا, وہ اس کو کرنا ہوگا, which is not very difficult. اور یہ جو سارا پروسیس ہے جو RNIP کا ہے, کیونکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ ہمارے اندر صبر تو ہے نہیں, ہمیں تو یہ کہ لائن میں لگنا بھی نہیں پڑے اور ہمارے پاس سرور خود آئے, یہ ہماری مینٹیلٹی ہے. لیکن آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ 6 مہینے کی سٹوری ہے, یہ 12 مہینے کی سٹوری ہے, اگر کوئی سیریسلی آج آپ سے رابطہ کرے تو وہ اپنی منزل پہ کب تک پہنچ پائے گا؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے اویس وہ پروسیس, کیونکہ یہ پروسیسنگ ہر اپلیکیشن پروسیس ہوتی ہے, رائٹ, ہر اپلیکیشن ریویو ہوتی ہے, اور اس میں کیونکہ کیپس ہیں تو اس میں ٹائم نہیں لگتا. ٹائم اس میں صرف اس وقت کا لگتا ہے کہ آپ نے کب آپ کو جاب مل گئی ہے, آپ کو کمیونٹی نے ریکمینڈ کر دیا ہے, اور اس کے بعد پھر جو پروسیس ہے وہ ودن فیو منتھس ان کا پروسیسنگ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹس ہیں, آپ کو آئلٹس دینا ہے, آپ کو اپنی ڈگریز 20 کے سے وہ اپنی اٹیسٹیشن کرانی ہے, ان کی وہ سب ٹائم کھاتی ہے, وہ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. سو ادروائز اس کے بعد پروسیس بڑا کوئک ہوتا ہے. تو آخر میں بس آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ ہمارے لوگ یہ بھی ان کی سوچ ہے کہ اگر وزٹ ویزا لگوانا ہے تو اگر لائر سے پیپر بنوائے جائیں یا فارم فل اپ کروائے جائیں تو وائبلٹی بڑھ جاتی ہے وزٹ ویزا ملنے کی, تو ہاؤ مچ آف دیٹ از ٹرو؟ دیکھیے وہ تو آپ کا وزٹ کا پرپس ہے, سو ایسا کوئی
بعض دفعہ فارمز فل کرتے ہوئے غلط کر دیتے ہیں لوگ, جو عام لوگ ان کو سمجھ نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا نا وہ لیٹر جو لگتا ہے اس کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے, عام طور پہ ویسے بھی لگ جاتا ہے تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. جی بالکل, مطلب وہ ان کیسز کی میں نے بات کری کہ جہاں پہ کہ واقعی میں سبمیشن دینی پڑتی ہے. اب وزٹ ویزے میں اتنی کوئی سبمیشن کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, جنرلی وہ ایک انویٹیشن ہوتا ہے, شادی ہو رہی ہے کسی کی, یا اوکیزن ہے, یا برتھ ڈے ہے, یا جیسے ابھی آپ کا بسنت میلہ ہونا ہے, دیٹ از انویٹیشن ہے, سو وہ بڑا فنکشن ہو رہا ہے, تو وہاں سے کوئی آنا چاہتا ہے وزٹ کے لیے, تو موسٹ لائکلی یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں, فارمز فل اپ کرنے ہیں. لیکن لیکن اس میں ایک چیز آپ کو کہوں گی کہ وزٹ اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ خیر وزٹ میں تو نہیں, جہاں اسٹوڈنٹس کی بات ہے, تو جو بایو میٹرکس کی انرولمنٹ ہے ملکوں میں وہ ذرا ٹائم لگا رہی ہے. وہ روزانہ ہمیں بھی کالیں آ رہی ہیں, 6 مہینے, پتہ نہیں کتنے مہینے آگے کی ڈیٹس لوگوں کو مل رہی ہیں. لیکن بیرسٹر صاحبہ بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. آئی نو کہ اٹس اے بگ ٹاپک اینڈ یو ہیو لاٹ مور ٹو آفر, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی جو نالج کی جو پورٹلیاں ہیں ان کو کھولیں گے دوستوں کے لیے, لوگوں کے لیے, تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کسی بھی کام کے لیے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ شارٹ کٹ نہیں ہے. وہ لوگ جو کینیڈا کو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, تھوڑی سی ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر پانی پینے کے لیے آپ اگر ہاتھ کو ایسے نہیں کریں گے تو پانی آپ کے منہ میں خود نہیں پہنچایا جائے گا. تو ہم جو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں, یہی وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا. میں اپنے لیے بھی, اپنے دوستوں کے لیے بھی یہی بات کرتا ہوں کہ لائن میں کھڑے ہو کے اپنا وقت ضائع کریں, تاکہ ایک دن آپ کا نمبر ضرور آ جائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مشورہ اس سے لینا ہے جو مشورہ دینے کا اہل ہوگا. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیوں نہیں اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے. ہم بیماری کی حالت میں ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا رخ کرتے ہیں. تو یہی بات آپ نے دیگر معاملات میں بھی اپنانی ہے. جب بات آئے گی اسٹوڈنٹ ویزا کی, جب بات آئے گی امیگریشن کی, تو آپ نے کوالیفائڈ لوگوں سے رابطہ کرنا ہے اور انہی کے ساتھ آپ نے اپنے کیس کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن وقت لگے گا, لائن میں کھڑے ہو جائیں گے تو وقت بھی گزر جائے گا, اور اللہ نے چاہا تو آپ اپنی اس خواب کو بھی پورا کرتے پائیں گے. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. سب کی ہیلتھی لائف کے لیے گرینش نیچرل ہیلتھ, گرینڈ پا, ہسبینڈ, کڈس اور وائف کے لیے گرینش نیچرل ہیلتھ. ایک ٹیب دے انہیں دن بھر کی انرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو نیچرلی. ایک ڈوز سے بہتر امیونٹی, ایک ڈوز سے سب فٹ رہے all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eAwaz.com.